یہ کس ملک کا قانون ہے؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس ملک کے اندر. بھئی ہمیں جو ہے نا انصاف دیا جائے اور ہمارے بچے کو جو ہے نا رہا کیا جائے. ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. سلیم اور اس کے دوسرے بھائی یہ چھوٹے بچے تھے جب میرے ساتھ پڑھتے تھے، اور اس وقت سے لے کے اب تک انہوں نے نہ کسی کو تکلیف دی ہے، اور نہ محلے میں ان کی کوئی ایسی شکایت ہے، اور نہ کسی کرمینل کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے. اس نے صبح گھر سے نکل کر گئے اپنے والد کے ساتھ اپنے سوزوکی اسٹارٹ کر کے گئے تھے. یہاں اپنے گھر کے پاس سے جو مین روڈ ہے وہاں پر اس کو ایک سواری ملی، اور سواری کے پاس ایک ڈرم تھا جو جب تانیہ سے کال آتی ہے تو میرا بھائی خود جاتا ہے، اور جانے کے بعد جو ہے نا معلوم ہوتا ہے یہ معاملات ڈرم کے. اس کے بعد میرے چاچا اور میرا بھائی دوسرا جاتا ہے اور اس کا گاڑی بھی وہاں پہنچاتے ہے. تو میں آئی جی سندھ صاحب جو اس وقت ہمارے آئی جی سندھ ہے، ہم اس سے امید رکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو انصاف دلاتے ہیں. آپ کا نام ہے آئی جی سندھ صاحب، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، اور ڈی آئی جی اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس ایچ او گلزار ہجری آئی او، ان سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں انصاف دی جائے. اور ہم گجر قوم سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا بھائی مظلوم ہے اور آپ بھی مظلوم ہیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ایک پلیٹ فارم پہ آئے، آپ میرے بھائی کی بے گناہی کا ثبوت دیں. ڈرم میں لاش. سلیم سوزوکی والے سے رابطہ کیا گیا. ایک ڈرم کو خود انہوں نے سوزوکی میں رکھا اور بس ٹرمینل جانے کا کہا گیا. تو کافی دیر تک ڈرم یوں ہی پڑا رہا. جب آس پاس موجود لوگوں نے اسے لاوارث پایا تو اسے بالآخر کھول دیا. کھولنے کے بعد سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اس میں سے لاش برآمد ہوئی. قاتل تو فرار ہو چکے تھے. سلیم کو دھرا گیا. آج تقریباً 13 روز گزر گئے. سلیم بے قصور اب تک پولیس کی تحویل میں ہے اور اس کے رشتہ دار دھر بدر پھر رہے ہیں. گھر والے پریشان. آبدی میڈیا نے ان کے گھر والوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں سے ملاقات کی اور واقعہ جاننے کی کوشش کی. یہاں قصبہ اسلامیہ کالونی نمبر 2 پہ حاضر ہو چکے ہیں. یہاں پر ہمارے جو علاقے کے سلیم بھائی ہیں، جو کچھ دنوں پہلے اس کے ساتھ کچھ واقعہ پیش آیا، ان کے گھر پہ آئے ہیں. والد صاحب ان کا بیٹا ہے اور اس کے بھائی بھی ہیں یہاں پر. جہاں سے اس نے صبح گھر سے نکل کر گئے اپنے والد کے ساتھ اپنے سوزوکی اسٹارٹ کر کے گئے تھے. یہاں اپنے گھر کے پاس سے جو مین روڈ ہے وہاں پر اس کو ایک سواری ملی، اور سواری کے پاس ایک ڈرم تھا جو اس کو رسیوں سے باندھا ہوا تھا، کپڑے میں بند. اور انہوں نے کہا کہ ہم گاؤں جا رہے ہیں، یہاں سے اس سامان کو سوراب اور جو ٹرمینل ہے وہاں پہنچانا ہے. اور اس نے کرائے اس کو 3000 بتایا، اور اس کی تقریباً 2200 پہ یا 2500 پہ اس کی بات ہو گئی تھی. اور یہاں سے انہوں نے سواری اٹھا کر اگلی سیٹ پر خود بھی بیٹھے تھے، والد صاحب ان کے ساتھ تھے. اس کو راستے میں پھر اتارا، اور وہ سواری بھی پیچھے ڈرم رکھ کے سواری بھی اس کے ساتھ موجود تھی. اور یہاں سے چلتے ہوئے وہاں تک اس سواری کو لے کے گئے. وہاں پر اس ڈرم کو اتار کے، سواریوں کو اتار کے، اس سے اپنے کرائے لے کر واپس ہی وہاں سے واپس ہو گئے. پھر دوسرے سواریوں کے چکر میں پورا دن اپنا گاڑی چلاتے رہے، جو روزمرہ کا سسٹم ہے، کیونکہ یہ گاڑی کا ڈرائیور ہے اور بہت اچھا انسان ہے، اپنے محلے میں رہتے ہیں، ان معاملات میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. لیکن بعد میں پتہ چلا 1-2 دن کے بعد کہ ایسا واقعہ ہے، جو ڈرم ہے اس میں کوئی کسی نہ کسی کو قتل کر کے ڈھکتا ہے اور اس نے لے کے گیا. جیسے تانے سے فون آیا، فون کے اوپر اس کے بعد فوراً وہ تانے خود حاضر ہو گئے، اور تانے میں اپنے بیان ریکارڈ کرایا کہ مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، نہ اس سے میرا کوئی واسطہ ہے. جہاں سے اٹھایا اس جگہ مجھے معلوم ہے، جہاں پر اتارا وہ جگہ بھی معلوم ہے. دونوں جگہ پولیس والوں کو انہوں نے دکھایا کہ یہاں سے لے کر یہاں اتنے پیسوں میں میرے بات ہوئی، اور وہاں سے لے پھر اس کے بعد پولیس والوں نے تحقیق کی. یہاں قصبہ کالونی سے لے کر سورابور تک جتنے بھی کیمرے روڈوں پہ لگے ہوئے ہیں وہاں سارے ریکارڈ چیک کر دی. ریکارڈ اور اس کا بیان بالکل برابر ہے، کیونکہ انہوں نے سواری اٹھائی ہے. ہر جگہ پر اس کو دکھایا جا رہا ہے، وہاں پر بھی
ٹرمینل میں بھی وہاں پر کیمرے ریکارڈ کی، ہاں کیمروں میں بھی ان کی تصویر آئے ہیں وہ سارے، اور اس کے بعد علاوہ جو ان کے ساتھ جن نے سواری بک کی تھی ان کا شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی ملی ہے، وہ جس مکان میں رہ رہے تھے اس مکان نے وہ فوٹو کاپی بھی ان کو مہیا کر کے تھانے میں جمع کرائی ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ جو مدعا ہے، جو لوگ جنہوں نے دعویٰ کیا ہے، اب وہ جب ان کے سامنے جرگہ کے سسٹم میں ہمارے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اس پر کوئی لاوا دعویٰ نہیں ہے اور یہ بالکل بری ذمہ ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بذات خود پورا موبائلوں کے ریکارڈ نکالے ہیں، یعنی جو قاتل ہے اس کا بھی ریکارڈ نکالا ہے، ڈرائیور کا بھی نکالا ہے، اور جس کا شناختی کارڈ ملا ہے اس کا بھی نکالا ہے۔ تو اس ڈرائیور کا کہیں بھی کسی طریقے سے ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، ان کے آپس میں اپنے رشتہ داروں کا جو تنازع ہو یا سارا ریکارڈ ان کا آتا ہے، ان کا اپنے موبائل سم آتا ہے، لیکن اس کا کوئی بھی اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہے۔ تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی بری ذمہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان پر ایف آئی آر کاٹا ہے، اور ایف آئی آر کے بعد اس کو تانے میں 10 دن رکھا، اس کے بعد اس کو جیل میں بھیجا ہے۔ تو ہمارے جتنے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، ہمارے حکمران ہیں، ہم اس سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ یہ سلیم بھائی ہمارا یہ مظلوم ہے، ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اس کی رہائی ہو، کیونکہ گھر والے بہت پریشان ہیں، والد صاحب خصوصاً پریشان ہیں۔ تو لہٰذا جتنے بھی ادارے ہیں قانون نافذ کرنے والے ہیں، ای سی اے ڈی سی اے، سارے سب سے درخواست ہے کہ اس مظلوم کا ساتھ دے کر اس کو رہائی دے، اور چاہے وہ ضمانت پر کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بعد بھی کوئی بھی مسئلہ ہو، جس ٹائم بھی حاضری ہو وہ حاضر ہونے کے تیار ہے۔ اب بھی یہ بذات خود تانا گئے ہیں، وہاں پر اپنا حاضری اپنے والد بھائیوں کے ہمراہ چلے گئے تھے۔ اگر یہ مجرم ہوتے تو یہ چھپ جاتے، وہاں جانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اس کی وہاں جانے کی یہ بڑی علامت یہ ہے کہ وہاں جانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بالکل صاف ستھرا ہے۔ اس وجہ سے ہم ان تمام سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حکمران، ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، یہ اس مظلوم کو اس ظلم سے رہائی دے، اور جو ظالم ہے، جو اصل قاتل ہے، اس کو کٹہرے میں لائے، اس کو پکڑے۔ ابھی تک تو ہمیں جو ہے نا یہ تسلیاں پولیس سے بھی مل رہی تھی کہ یہ جو ہے نا تانے سے رہا ہو جائے گا، یہ بے گناہ ہے، کیونکہ جس دن جو ہے نا پولیس نے اس کو اطلاع دی کہ آپ جو ہے نا آپ نے باڑا لایا ہو، اس نے بولا اس نے بولا آج تو نہیں لایا تھا، کل میں لایا تھا، یعنی 13 تاریخ کو یہ باڑا لے گئے تھا، 14 تاریخ کو جو ہے نا ان کی اسی چوتھے ان کی کال آئی کہ بھئی آپ نے جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا آج باڑا لایا تھا۔ اس نے کہا آج تو نہیں لایا تھا، کل لایا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ بھئی کیا چیز تھا؟ اس نے کہا ایک ڈرم تھا، 2 بندے تھے۔ بھائی وہ ڈرم والے جگہ پہ آپ پہنچ جائے۔ تو یہ اور ایک دوسرا جو ہے نا اس کا دوست تھا، وہ جو ہے نا دونوں گئے اس ایچ او سے ملے۔ پھر ہم نے جو ہے نا اس ایچ او سے فون کیا کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے کہا بھئی ڈرائیور بالکل بے گناہ ہے، اگر ڈرائیور بے گناہ نہیں ہوتا تو یہ جو ہے نا میرے پاس خود نہیں آتا، یہ میرا مہمان ہے، اس ایچ او صاحب نے کہا۔ پھر انہوں نے ہم سے کہا کہ بھئی آپ کو ہم جو بات کہیں گے آپ وہ مانو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو ہے نا باہر آ جائے گا آسانی سے۔ آپ جو ہے نا جو گاڑی جس گاڑی میں جو ہے نا یہ ڈرم لایا تو وہ جو ہے وہ بھی تانے پہنچا دو۔ تانے ہم گئے، ہم نے جب وہ سوزوکی پہنچائی تو تانے والوں نے جو ہے نا ہمارے ساتھ بہت جو ہے نا اچھا حسن طریقے سے آیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اور بھی مزید تعاون چاہیے۔ مزید تعاون تو یہ تھا کہ ہم نے جو ہے نا جس رات کو اگر پولیس نے سلیم کو یعنی وہاں تانے میں بلایا تھا، اسی رات اگر آپ موقع واردات پہ پہنچ جاتے تو قاتل جو ہے نا اسی گھر میں تھا، جس گھر کے قریب سے جو ہے نا یہ ڈرم مین روڈ سے سوزوکی میں رکھا گیا تھا۔ دوسری دن جب پولیس والے آئے تو اسی دن صبح یعنی بدھ کے دن منگل کو سلیم جو ہے نا تانے پہ گیا تھا، بدھ کے صبح جو ہے نا قاتل جو ہے نا وہاں سے فرار ہو گئے، اور وہاں علاقے میں جو ہے نا پتہ چلا جس گھر میں یہ رہ رہا تھا، جس گھر میں وہ رہ رہا تھا، اس کی شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی اس مالک مکان نے جو ہے نا وہ پولیس کو دے دی، بھئی یہ قاتل ہے۔ تو قاتل کی فوٹو کاپی بھی جو ہے نا پولیس کے پاس آ گئی، اور پولیس کو تمام بات کا یہ علم ہے کہ سلیم بے گناہ ہے۔ وہ پورے تانے والے جو ہے نا یہی کہہ رہے تھے کہ سلیم بے گناہ ہے، یہ ہمارے مہمان ہیں، اور ہمیں یہ تسلی دی جا رہی تھی کہ آپ کا بچہ جو ہے نا یہ بے گناہ ہے، یہ انشاءاللہ اسی تانے سے باہر ہوگا۔ لیکن ہمیں آخر تک جو ہے نا رلایا گیا، اور ہمارے بچے کو ہے نا جیل بھیج دی گیا، اس کو دفعہ جو ہے نا 201 میں اندر کر دیا گیا کہ بھئی شک ہے ہمارے اس کے اوپر، جب تک اصل مجرم نہیں پکڑا جائے گا تو یہ جو ہے نا جیل میں ہوگا۔ اصل مجرم کب پکڑے جاتے ہیں؟ آپ دیکھ لو، آج تک جو ہے نا بٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے نا قاتل نہیں پکڑا گیا، لیاقت علی خان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے قاتل نہیں پکڑے گئے ہیں، جتنے بڑے بڑے جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا پاکستان میں جو ہے نا نامور شخصیات جو ہے نا شہید ہو گئے ہیں،
बड़े बड़े उलमा शहीद हो गए, उनके कातिल नहीं पकड़े गए। हाल ही में जो है ना हाफिज़ इदरीस शहीद रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए, उसके कातिल नहीं पकड़े गए। तो ये कातिल कैसे पकड़ेंगे? और ये कातिल जब पकड़े नहीं जाएंगे तो हमारा मजलूम जो है ना सुजकी वाला वो जेल में रहेगा। मुदई भी कह रहा है कि भाई कातिल ये नहीं है, ये जो है ना बेगुनाह है, लेकिन जब कातिल पकड़ा जाएगा तो ये रिहा होगा। ये कौन सा कानून है? ये किस मुल्क का कानून है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये भाई ये हो क्या रहा है इस मुल्क के अंदर। भाई हमें जो है ना इंसाफ दिया जाए और हमारे बच्चे को जो है ना रिहा किया जाए। हमारे साथ जुल्म हो रहा है, सबको पता है, पुलिस को भी पता है ये बेगुनाह है, मकतूल के पता है ये बेगुनाह है, और जो है ना कातिल जो है ना बिल्कुल हवारा जो है ना घूम रहा है, और कातिल का जो है ना शनाख्ती कार्ड जो है ना वो पुलिस के साथ है, उसके ऊपर वो नहीं गिरफ्तार हो रहे। सुजुकी के नंबर के ऊपर जो है ना हमारा भतीजा खुद ही जो है ना वहाँ पे गए, सुजुकी के नंबर के ऊपर जो है ना इसका शनाख्ती कार्ड भी मिला। सुजुकी इसने खुद कहा हमारे इस शो के कि आपका पूरा CDR हमने चेक किया, आप बिल्कुल मुअज़्ज़िज़ लोग हो, और अच्छा हुआ यानी अभी तक जो है ना हमारे साथ कोई बदतमीजी पुलिस वालों ने नहीं की। अभी तक वो पुलिस वाला यही कह रहे कि आप बेगुनाह हो, लेकिन मुल्क का कानून पता नहीं कैसा है। पुलिस बेचारा भी जो है ना वो जो है ना उसके हाथ में नहीं है। पुलिस वाले ने खुदा की कसम का ISO ने कि अगर मेरे बस में होता मैं इसके हाथ कड़ी खोल के जो है ना आपको बोल लेता कि इसको लेके जाओ, लेकिन जज ने भी यहाँ तक कहा कि ये बच्चा जो है ना ये बेगुनाह है। समझ में नहीं आ रहा है। हमें पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों से और तमाम इदारों से दरख्वास्त है कि इस पे गौर किया जाए, ये जुल्म बंद कर दिया जाए हर किसी के साथ। अगर ये जुल्म हो, मकतूल के वारिसों के साथ भी जो है ना जुल्म हो रहा है, उसको असल कातिल नहीं दिखाया जा रहा है, असल कातिल को गिरफ्तार किया जाए।